ایک طرف اللہ وحدہ لا شریک کے بندے ماہ رمضان کے روزوں اور اس کے رات کا قیام، عبادتوں کا اہتمام کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور بخششوں پر مسرت کر رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کے نزول مسلمانوں پر جب شیطان دیکھتا ہے، عزیزان گرامی، شیطان جو انسان کا، مسلمان کا کھلا دشمن ہے، وہ جل کر آگ بگولا ہو جاتا ہے، اس کی بدحواسی اس قدر بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مکاشفۃ القلوب میں اس قول کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے، عید کی صبح ہوتی ہے، تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی اس بدحواسی کو دیکھ کر شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا کیا بات ہے، کس باعث تم غضبناک ہو، کس بات نے تمہیں غضب میں ڈال رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم، آج وحدہ لا شریک نے، اس رب کائنات نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، تو لہٰذا تم انہیں نفسانی خواہشات اور لذات میں مشغول کر دو۔ عزیزان گرامی، حقیقت میں عید کا دن تو عید ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی، خوب رب کو راضی کرنے کے کام کیے، خوب قیام کیا، خوب نوافل ادا کیے، ذکر و اذکار کیا، ماہ رمضان میں اپنا سارا اوقات، سارا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں صرف کیا ہے، جنہوں نے رب کو راضی کرتے ہوئے اس ماہ رمضان کو گزارا ہے، فضول گوئی اور بیہودہ کلام سے، طرح طرح کے گناہوں سے بچ کر گزارا ہے۔ فرمایا حقیقت میں تو آج عید کا دن ان کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، فرمایا کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ فرمایا نئے نئے کپڑے پہننا کا نام عید نہیں، فرمایا عید تو اس کے لیے ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو خوف خدا رکھتا ہو۔ فرمایا کہ نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں، عید تو خوف خدا دل میں رکھنے کا نام ہے۔ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان پر چند حضرات عید کے دن حاضر ہوئے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے، رب کے دربار میں زار و قطار ہو رہے ہیں، جب وہ چند حضرات مکان عالی شان کے اس دروازہ مبارکہ پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین کیا بات ہے، آج عید سعید کا دن ہے، آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے، اظہار مسرت کا دن ہے، لیکن آپ زار و قطار ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ آج عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے۔ فرمایا عید کا دن تو اس کے لیے ہے کہ جس کے روزے اور نمازوں کو مقبولیت کا درجہ ملا ہے، فرمایا کہ جس کے روزوں اور نمازوں کو نامقبول کر کے رد کر دیا گیا اور اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے، اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے۔ اور عمر بن خطاب نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ میں رب کے دربار میں مقبول ہوں، کیا میرے روزوں کو اور نمازوں کو رب نے اپنے پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمایا ہے، تو میں نہیں جانتا یہ آج میرے لیے عید کا دن ہے یا وعید کا دن ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف خدا دیکھیے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں شمار ہیں۔ عزیزان گرامی، جن کے قدم مبارک میں، قول مبارک میں یہ طاقت رب نے رکھی ہے کہ مدینے کی زمین پر زلزلہ ہے تو پیر سے ٹھوکر لگاتے ہیں، درہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہو جا، کیا عمر بن خطاب کا انصاف تجھ پر نہیں؟ عزیزان گرامی، عید سعید کے موقع پر اظہار مسرت رب کا فرمان ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ تو یہ عید آج ہمیں رب کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ماہ رمضان کے روزوں کی تکمیل کے فوراً بعد ہمیں خوشی
فراہم فرمائی، خوشی منانے کا موقع فراہم کیا ہے، اور عید کے دن مسرت کا، خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ عزیزان گرامی، حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے۔ فرمایا کہ جس دن میں اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی عید کا دن ہے۔ یہ اولیاء کرام بزرگان دین کا طریقہ کار تھا، عید منانے کا ایک طریقہ کار تھا۔ عزیزان گرامی، رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فرمایا کہ تحقیق مراد کو پہنچا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، نماز پڑھی۔ حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، اس میں جو تزکا ہے تحقیق وہ مراد کو پہنچا جس نے تزکیہ کیا۔ تزکیہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تزکیہ مال اور ایک تزکیہ نفس۔ فرمایا تزکیہ مال رب کی بارگاہ میں خیرات کرنے، خرچ کرنے سے اس کے مال کا تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ مال۔ فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں تزکیہ سے مراد جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، وذکر اسم ربہ، اور فرمایا اللہ کے نام کا ذکر کرنا سے مراد عیدگاہ کو جاتے وقت، نماز عید کے لیے جاتے وقت تکبیرات، اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر فرمایا فصلی، اور فرمایا کہ اس نماز سے مراد نماز عید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کا دن ہے کہ انسان جب چلے اپنے گھر سے تو تکبیرات کہتا ہوا چلے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور راستے میں تکبیرات پڑھتا ہوا نماز عید کے اجتماع میں وہ حاضر ہو جائے، اللہ کی عظمت کو بیان کرے، اللہ کی عظمت کا ذکر کرے، تذکرہ کرے، تو اس شخص کو خوف زدہ ہو جانا چاہیے اور اس خوش فہمی سے نکل جانا چاہیے کہ جس نے ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس نے روزوں کو بلا عذر ترک کرتا رہا، چھوڑتا رہا، عزیزان گرامی اب وہ عید منا رہا ہے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور وہ جو ماہ رمضان میں عبادت و ریاضت کر کر رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہے، پھر وہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے، طرح طرح کے گناہوں سے بچتے ہوئے اس دن کو گزار دیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو جہاں کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر جب تک نہیں ادا کیا جاتا، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا تو روزے اور عبادت زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، اور جب صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے تو یہ نماز اور روزے رب کے دربار میں پہنچا دیے جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے وہ اس لیے کہ ماہ رمضان میں جو فضول گوئی ہوئی، جو بیہودہ کلام کہے، طرح طرح کے وہ گناہوں سے ماہ رمضان کو روزے رکھتے ہوئے اور گناہ بھی کرتے ہوئے گزارے ہیں، فرمایا ان کا تزکیہ ہو جائے، وہ عبادت ستھری اور پاک و صاف ہو جائیں، اور صدقہ فطر اس لیے بھی مقرر فرمایا ہے کہ غرباء اور مساکین میں فرمایا کہ ان کی خوراک کا ایک بندوبست اور ایک سامان مہیا ہو جائے، تو زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد صدقہ فطر ادا فرمائیے کہ جو جس حیثیت سے جی رہا ہے، جس کا جو اسٹیٹس ہے، فرمایا وہ اس کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے۔ عزیزان گرامی، اور بالخصوص اس عید سعید کے دن پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، نقل کیا ہے، آپ منقول ہے، لکھتے ہیں کہ فرمایا عید کے دن جو شخص 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر
اور اس کا احسان، اس کے ثواب کا احسان تمام مرحومین کی ارواح کو کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین کی قبور میں 1000 انوار داخل فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو یہ اہتمام کرتا ہے جب یہ مر جاتا ہے تو بعد مرنے کے رب تعالیٰ اس کی قبر میں 1000 انوار داخل فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، یہ چند گزارشات عید سعید کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، چند الفاظ ادا کیے، وحدہ لا شریک کو قبول فرمائے۔